حرام حرام کیا ہوتا ہے اور حلال حلال کیا ہوتا ہے۔ تو حرام اور حلال آج کا یہ موضوع ہے، اس میں کچھ حدیث کریمہ آپ کے حوالے کروں گا، ذہن کو حاضر رکھیں کہ حرام کمائی اور اس کا وبال کیا ہے۔ تو ایک حدیث آپ نے سماعت فرمائی کہ جس طریقے سے اور فرض کا طلب کرنا اور فرض کو حاصل کرنا اور چیز کو حاصل کرنا انسان کے اوپر فرض ہے، مسلمان کے اوپر، اسی طریقے سے حلال کا اور حلال رزق کا طلب کرنا مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بہقی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ، جس نے بھی حرام کا ایک لقمہ کھایا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جس نے حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر لیا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے مشکات شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کمائے گا مگر اس میں تمیز نہیں کرے گا کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کمائی کرے گا، انسان کمائے گا مگر تمیز نہیں کرے گا کہ وہ کمائی حلال کی ہے یا وہ کمائی حرام کی ہے۔ یہ زمانہ ہے کہ انسان بہت جلد عروضیت پانے کے لیے، بہت جلد بلندی پانے کے لیے، بہت مال و دولت حاصل کرنے کے لیے غلط راستے پر نکل جاتا ہے۔ یہ مسلمان، خاص کر کے مسلمانوں میں یہ خاصیت ہے کہ اس نے اگر کسی مسلمان بھائی کو دیکھا کہ اس کا گھر بہت بڑا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا گھر بھی بڑا ہو جائے۔ اگر اس نے کسی مسلمان کو دیکھا کہ اس کے پاس عالیشان محل ہے تو وہ یہ طلب میں رہتا ہے کہ میرے پاس بھی عالیشان محل ہو جائے۔ اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس کار ہے تو وہ بھی اس شوق میں لگ جاتا ہے، وہ بھی اس جستجو میں لگ جاتا ہے کہ میرے پاس بھی ایسی کار ہونی چاہیے، میرے پاس بھی ایسی موٹر سائیکل ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس بہت سارے مال و دولت ہے تو وہ اس طلب میں لگ جاتا ہے کہ میں بھی اس کی برابری کر لوں، حتیٰ کہ وہ انسان اس طلب میں کسی غلط راستے پہ نکل جاتا ہے کہ کسی غلط راستے سے جتنی مال و دولت اس شخص کے پاس ہے میرے پاس آ جائے، اور وہ اسی جستجو میں فرق نہیں کر پاتا ہے کہ جو پیسہ میں کما رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اور پھر اگر وہ حرام کمانے لگتا ہے تو پھر اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑی گروہزاری کر رہا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ مولا مجھے فلاں چیز عطا کر دے، مجھے یہ عطا کر دے، مجھے وہ عطا کر دے۔ بڑی شدت کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا تو ترس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ تیرا بندہ ہے، بڑی گروہزاری کر رہا ہے، بڑی شدت کے ساتھ اور آنکھوں سے اشکبار ہو کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، تجھ سے مانگ رہا ہے، مولا اسے عطا کر دے۔ تو رب فرماتا ہے اے موسیٰ اگر یہ دعا مانگتے مانگتے مر بھی جائے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ اگر یہ دعا مانگتے مانگتے مر بھی جائے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے مولا اس نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے کہ اتنی شدت کے بعد، اتنے دعا کرنے کے بعد، اتنے رونے کے بعد تو اس شخص کی دعا قبول نہیں کر رہا ہے؟ تو رب فرماتا ہے موسیٰ یہ دعا تو کر رہا ہے مگر اس نے جو کھایا ہے اس کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ ہے، اور جو اس نے پہنا ہے، جو لباس پہنا ہے وہ لباس حرام ہے، اس بنا پر میں اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا ہوں۔ اب انسان اگر نماز پرہیزگار ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، ہمہ وقت مسجد میں بیٹھے رہتا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور حج بھی ادا کرتا ہو، اور حج کے متعلق ایسا ہے کہ وہ شخص جو حرام کمائی کرتا ہے وہ حج کو جائے، اور حرم کے اندر جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں انسان دعا مانگے اور دعا قبول نہ ہو، وہاں دعا رد نہیں کی جاتی ہے، مگر وہ شخص
جو حرام کماتا ہے اور حرام لباس کے ساتھ، حرام لقمے کے ساتھ اگر حرم کے اندر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس شخص کی دعا وہاں بھی رد کر دی جائے گی، اس شخص کی دعا وہاں بھی رد کر دی جائے گی. یہ حرام لقمہ ہے. اگر شخص 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، نمازی پرہیزگار ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ حرام کمائی کر رہا ہے تو اس کی ایک بھی عبادت قابل قبول نہیں، اس کی ایک بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے اگر وہ حرام کمائی کر رہا ہے اس کے باوجود. اور پھر اس کے پاس مال و دولت ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو زکوٰۃ کے بارے میں جو حرام کمائی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا زکوٰۃ ادا کرنا ایسا ہے، اس کا زکوٰۃ ادا کرنا ایسا ہے کہ کسی ناپاک چیز کو پیشاب سے دھونا، کسی ناپاک چیز کو پیشاب سے دھونا. اگر ناپاک چیز کو پیشاب سے دھو گے تو وہ کبھی پاک ہوگی؟ وہ کبھی پاک ہوگی؟ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے حرام کمائی سے زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہے، یعنی وہ جتنی زکوٰۃ دے دے، کروڑ روپے زکوٰۃ دے دے، اس کا 1 روپیہ رب کائنات کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اور اگر حلال رزق کما رہا ہے تو وہ شریعت میں جو حلال کیا ہے وہ مسلمان کے لیے حلال ہے. اور ایک ہوتا ہے طیب، پاک، جسے نفس قبول کرے، وہ طیب ہوتا ہے، پاک، جس میں تقوی حاصل ہوتا ہے، اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. تو جو تقوی اور شریعت کے تحت رزق کماتا ہے رب کائنات اس کے رزق کو قبول فرماتا ہے. اور جو حرام کی طرف چلا جاتا ہے کس بنا پر کہ جلدی پیسہ حاصل ہو، شارٹ کٹ اسے اپنی بھاشا میں کہتے ہیں، شارٹ کٹ طریقے سے میں جلدی مال و دولت حاصل کر لوں، تو پھر اس کا بوال کیا ہوتا ہے؟ جب حرام کمائی آنے لگتی ہے تو اس کا بوال کیا ہے کہ پھر اس کے گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی کمائی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، طرح طرح کی بلا اور پریشانی اس کے گھر پہ نازل ہونے لگتی ہیں. اور سب سے بڑا خسارہ حرام کمائی کا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نافرمان ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے. سب سے بڑا حرام کمائی کا بوال یہ ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، سب سے بڑا بوال ہے حرام کمائی کا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حلال کمائی کمانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے.